آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ شیخ یاسین سے خبریں سنیے۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں خصوصی درجہ اور آئینی ضمانتیں بحال کرانے کے لیے ایک قرارداد منظور۔ حزب اختلاف بی جے پی نے قرارداد پاس کیے جانے کو دیا غیر قانونی قرار۔ دیگر سیاسی پارٹیوں نے قرارداد پاس کیے جانے کا کیا خیر مقدم۔ ڈونالڈ ٹرمپ کی امریکہ کے صدارتی انتخابات میں جیت، وزیر اعظم نریندر مودی نے کی مبارکباد پیش، اور ملک کے میریٹوریس طلباء کو مالی معاونت فراہم کرنے کے لیے پی ایم ودیا لکشمی اسکیم کو کابینہ کی منظوری۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی نے آج ایک قرارداد منظور کی جس میں یو ٹی کے لیے خصوصی درجہ اور آئینی ضمانتیں بحال کرنے کی مانگ کی گئی۔ آج صبح ایوان کی کارروائی شروع ہوتے ہی نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے ایک قرارداد پیش کی جس میں جموں کشمیر کی شناخت، ثقافت اور حقوق کی حفاظت کرنے والے خصوصی درجے اور آئینی ضمانتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ قرارداد میں اسمبلی سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ مرکزی حکومت پر زور دے کہ وہ جموں کشمیر کے منتخب نمائندوں کے ساتھ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت نیز آئینی ضمانتوں کی بحالی کے لیے بات چیت شروع کرے اور وہ ان دفعات کو بحال کرنے کے لیے آئینی طریقہ کار پر کام کرے۔ قانون ساز اسمبلی میں قرارداد لاتے ہی بی جے پی کے سنیل شرما کی قیادت میں اپوزیشن نے احتجاج شروع کر دیا۔ اپوزیشن کا کہنا تھا کہ یہ قرارداد ایوان کے معمول کے کام کاج کا حصہ نہیں ہے۔ ہنگامہ آرائی کے درمیان اسپیکر نے قرارداد زبانی ووٹ کے لیے پیش کی جس کے بعد ایوان نے قرارداد منظور کر لی۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے ایوان میں شور و غل جاری رہا، تاہم اسپیکر موصوف نے بعد میں کارروائی کو پورے دن کے لیے ملتوی کر دیا۔ قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر اور بی جے پی کے سینئر رہنما سنیل شرما نے کہا ہے کہ اسمبلی میں پاس کی گئی قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور اسے پارلیمنٹ یا عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج ایوان میں لیفٹیننٹ گورنر کے خطبے پر بحث ہونا تھی جس میں 200 یونٹ مفت بجلی، 12 گیس سلنڈر اور 1 لاکھ نوکریاں فراہم کرنے کی بات کہی گئی تھی، لیکن اس کے برعکس ایسی قرارداد پیش کی گئی جس سے متعلق پارلیمنٹ نے پہلے ہی فیصلہ لیا ہے اور سپریم کورٹ نے اس کی توثیق کی ہے۔ کانگریس پارٹی نے جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں آئینی اور جمہوری حقوق کی بحالی سے متعلق پیش کی گئی قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے۔ پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ طارق حمید کرا نے پریس کے نام جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد یہ جموں کشمیر کے عوام کا پہلا جمہوری رد عمل ہے اور اس سے جموں کشمیر کے لوگوں کے احساسات کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈین نیشنل کانگریس جموں کشمیر کا اسٹیٹ ہوڈ بحال کرنے اور یہاں کی زمین، نوکریوں، وسائل اور اس کی منفرد شناخت پر لوگوں کے حقوق کو تحفظ دینے کی وعدہ بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرارداد کی بی جے پی کی طرف سے مخالفت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے سیاسی مفادات جموں کشمیر کے لوگوں کی توقعات کے برعکس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قرارداد نئی دلی اور جموں کشمیر کے نمائندوں کے درمیان ایک بامعنی مذاکراتی عمل کے لیے مناسب موقع فراہم کرتی ہے۔ پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے آج اسمبلی میں نیشنل کانفرنس کی سربراہی والی حکومت کی طرف سے پاس کی گئی قرارداد کو مبہم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی پارٹی جموں کشمیر میں 4 اگست 2019 کی پوزیشن مکمل طور سے بحال کرنے کے لیے کام کرے گی۔ سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قرارداد میں اس معاملے کو لے کر بات چیت کا مطالبہ کیا گیا ہے اور اس میں 5 اگست 2019 کے فیصلے کی نہ تو مخالفت کی گئی ہے نہ مذمت کی گئی ہے۔
दरियास्ता पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन और आईनी जमानतों की बहाली के लिए उठाए जाने वाले हर एक कदम की हिमायत करेंगे। एक बयान में उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त 2019 के फैसले के तनाजुर में जम्मू कश्मीर असेंबली एक ताकतवर और मौजून इदारा है, क्योंकि ये 2019 के बाद अवाम की नुमाइंदगी करने वाला पहला ऐवान है और आज की करारदाद जम्मू कश्मीर के लोगों की तवक्कात की अक्कासी करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हाल ही में मुंतखब हुए अवामी नुमाइंदों को लोगों की राहत रसानी करने और उनकी फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। श्रीनगर में आज बनी, बसोली और बिलावर के पार्टी कारकुनों के एक वफद के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि बकौल उनके जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले कई बरसों से गूनागूं मुश्किलात का सामना है और नई हुकूमत इन मसाइल को हल करने की वादाबंद है। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो आने वाले पंचायती इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू करें और वो जमीनी सतह पर पार्टी को मजीद मजबूत करने में अपना कलीदी रोल अदा करें। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सदारती इंतखाबात में नुमाया जीत हासिल की है। उन्होंने 538 इलेक्टोरल वोट्स में से सदर का चुनाव जीतने के लिए लाजमी 270 वोटों का हिस्सा पार कर लिया है। वो अमेरिका के 47वें सदर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी अमेरिका के सदर रह चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर का इलेक्शन जीतने पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पिछली मुद्दत की कामयाबी पर यह चुनाव जीत लिया है। वजीर आजम ने कहा कि वो भारत अमेरिका जामे शराकत दारी को आगे बढ़ाने और इसे मुस्तहकम करने के मुंतजर हैं। वजीर आजम ने डोनाल्ड ट्रंप पर भारत पर अमेरिका के अवाम की बेहतरी के लिए काम करने पर जोर दिया है ताकि आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। हुकूमत ने ज़हीन तलबा को माली मुआवनत फराहम कराने की गरज से पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़दा काबीनी मीटिंग के बाद ज़रा अबलाग के साथ बात करते हुए इतलात व नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम की रूह से तलबा को बिला किसी जमानत के कर्जे फराहम किए जाएंगे ताकि वो आला तालीम हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि ये स्कीम इसलिए मुतारिफ की गई है ताकि मुल्क के नौजवानों को माली मुश्किलात की वजह से आला तालीम हासिल करने में किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि एफसीआई के काम काज में बेहतरी लाने की गरज से हुकूमत ने इसमें 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी लगाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात के लिए जारी इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। झारखंड में 2 मरहलों में जबकि महाराष्ट्र में एक ही मरहले में वोट डाले जाएंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। झारखंड में पहले मरहले में इस महीने की 13 तारीख को और दूसरे मरहले में इस महीने की 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में भी जहां एक ही मरहले में वोट डाले जाएंगे, इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज नागपुर और मुंबई में चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रियासत में इस महीने की 8 तारीख से 14 तारीख तक मुतअद्दिद इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। झारखंड में एनडीए और आईएनडीआईए के रहनुमाओं ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हुए झारखंड बीजेपी असेंबली के चुनाव इंचार्ज शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दोनों पार्टियों ने रियासत के अवाम से झूठे वादे करके उन्हें धोखा दिया है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने आज
زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارتگاہ اور آثار شریف درگاہ خرم میں متعدد نئے بنیادی ڈھانچے کے کاموں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے ان مقامات پر کئی ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے ایک برسوں کے دوران وقف بورڈ کی کارکردگی میں نمایاں بہتری آئی ہے اور مختلف زیارت گاہوں پر زائرین کے لیے تمام تر سہولیات دستیاب کرائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بورڈ کے ملازمین کے کام کی بھی تعریف کی۔ اسکولی تعلیم محکمے کی طرف سے نومبر دسمبر سیشن بحال کرنے کے وزارتی کونسل کے حالیہ فیصلے کے تناظر میں آج ایک حکم نامہ جاری کیا گیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ وادی کشمیر اور جموں صوبے کے سرمائی زون کے تحت آنے والے تعلیمی اداروں میں پہلی سے 9ویں جماعت تک کے امتحانات اس سال نومبر دسمبر میں لیے جائیں گے، جبکہ 10ویں سے 12ویں جماعت کے لیے نومبر دسمبر سیشن اگلے سال سے بحال کیا جائے گا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بورڈ کی طرف سے 10ویں سے 12ویں جماعت تک کے امتحان اگلے برس 15 فروری سے مارچ کے مہینے کے آخر تک منعقد کیے جائیں گے۔ حکم نامے کے مطابق اس سال کے سیشن کے لیے 8ویں جماعت کے امتحان اپنے اپنے اسکولوں میں ہی منعقد کیے جائیں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینٹونی البنیز سے آج کینبرا میں ملاقات کی اور وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے نئی خواہشات پیش کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ وہ بھارت آسٹریلیا کے درمیان اہم اسٹریٹجک شراکت داری کو مستحکم کرنے کے سلسلے میں آسٹریلیائی وزیر اعظم کی رہنمائی کی قدر کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے آسٹریلیا انڈیا پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپ کے ممبران سے بھی بات چیت کی۔ انہوں نے بھارت کے ساتھ مضبوط سیاسی، اقتصادی اور عوام سے عوام کے درمیان رابطے سے متعلق جذبات کی بھی ستائش کی۔ نیتی آیوگ نے پانی کے بندوبست، بچت اور اس کی پائیدار دستیابی کے تئیں بیداری اور حساسیت لانے کے مقصد سے آج سے 15 روزہ جل اتسو کا آغاز کیا ہے۔ یہ مہم پچھلے سال دسمبر میں چیف سیکرٹریز کی تیسری کانفرنس کے دوران ندی اتسو کی طرز پر چلائی جائے گی، جس کا تصور وزیر اعظم نریندر مودی نے پیش کیا تھا۔ اور اب کچھ مختصر خبریں۔ بارامولہ کے ڈپٹی کمشنر منگا شیرپا نے آج سری نگر بارامولہ شاہراہ پر سنگراما کے مقام پر تعمیر ہو رہے فلائی اوور کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عمل آوری ایجنسیوں کو ہدایت دی کہ وہ پروجیکٹ کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں تاکہ ٹریفک کی گنجانیت کو کم کیا جا سکے۔ ڈی سی کپواڑہ آیوشی سودن نے کپواڑہ میں ڈی ایل آر سی کی ایک میٹنگ کے دوران مختلف محکموں اور بینکوں کے کام کاج کا سرکاری اسکیموں کے تناظر میں جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ زمینی سطح پر مرکزی معاونت والی اسکیموں کی مؤثر عمل آوری کو یقینی بنائیں۔ گاندربل کے ضلع ترقیاتی کمشنر شیام بیر نے ضلع کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے وہاں ایچ اے ڈی پی کے تحت عملائے جا رہے زرعی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ آگے آ کر اس پروجیکٹ سے بھرپور استفادہ کریں۔ ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی کی جانب سے ضلع کورٹ کمپلیکس سری نگر میں 14 نومبر کو بینک کیسوں سے متعلق ایک خصوصی لوک عدالت کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی بارامولہ کی طرف سے بھی ڈسٹرکٹ کمپلیکس بارامولہ اور تحصیل ہیڈ کوارٹروں پر 16 نومبر، 22 نومبر اور 14 دسمبر کو لوک عدالتوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ 16 نومبر کو ریونیو معاملات جبکہ 22 نومبر کو کنزیومر معاملات سنوائی کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ سیاحت محکمے کے کمشنر سیکرٹری یشا مدگل نے آج ہاؤس بوٹ اونرز ایسوسی ایشن کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران انہیں درپیش معاملات کا جائزہ لیا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.6 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15.5 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔